السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہٹ۔ کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے روح عشق اور رائٹر ہیں اس کی حسنہ کنول۔ اور تھینکس ان کے سب کے لیے جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا، سبسکرائب کیا اور آپ نے اس ناول کو پسند کیا۔ تو چلیے پھر آگے اس ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نیو ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا کس سے پوچھو گی؟ وہ اسٹول سے نیچے اترتے ہوئے الجھ کر استفسار کرنے لگا۔ تمہارے ہمزاد سے، مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنی بات دہرانے لگی۔ تم میرے ہمزاد سے کیسے بات کر سکتی ہو؟ تم کوئی جادوگرنی ہو یا کوئی عالم؟ وہ اس حسین جمیل لڑکی کی بات سن اپنی خودکشی بھول کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ بتاؤ مجھے عبد المنان کے ہمزاد، کیا وجہ ہے اس لڑکے کے اتنا رنجیدہ رہنے کی؟ وہ حسین لڑکی اپنی نظریں عبد المنان کے وجود پر نگاہے تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ عبد المنان نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ اسی لمحے ایک اور عبد المنان حاضر ہوا جو شکل و صورت جسامت میں بالکل عبد المنان جیسا ہی تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے صرف وہ حسین لڑکی دیکھ پا رہی تھی۔ گویا عبد المنان کی آنکھوں پہ پردہ تھا۔ میں عبد المنان کا ہمزاد ہوں۔ میں پیدائش سے اس کے ساتھ پلا بڑھا ہوں۔ کیا جاننا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیوں خودکشی کر رہا ہے عبد المنان؟ اس حسین لڑکی کے پوچھتے ہی عبد المنان کے ہمزاد نے سب بیان کر دیا۔ اب اس حسین لڑکی کے آگے عبد المنان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی مانند تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ لگتا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تمہارا۔ فی الحال اگر اپنی عجیب و غریب باتیں کر لی ہوں تو جاؤ یہاں سے۔ سکون سے مرنے بھی نہیں دیتا یہاں کوئی مجھے۔ یہ کہتا ہوا وہ واپس اسٹول پر چڑھ کر اپنے گلے میں پھندا ڈالنے لگا۔ عبد المنان عرف مانی بچپن سے آج تک اس جھوٹ کے ساتھ بڑے ہوا ہے کہ اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے جب وہ صرف 2 سال کا تھا۔ ابھی اس حسین لڑکی نے اتنا ہی کہا تھا کہ عبد المنان کے کان کھڑے ہو گئے شاک کے مارے۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دادا دادی نے ماں باپ کی کبھی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ اپنے دادا دادی کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہی وہ دونوں جیتے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن دادی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عبد المنان نے گمان کیا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ جان بسی تھی نا عبد المنان کی ان میں، پر ایسا تو نہ ہوا۔ آخری وقت میں وہ کسی فرح نامی شخص کو دیکھنے کی آخری خواہش ظاہر کرنے لگی۔ عبد المنان پریشان ہو گیا۔ یہ نام پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ حیران و پریشانی کے عالم میں اس حسین لڑکی سے الجھ کر پوچھنے لگا۔ دادی کے جنازے پر ایک فرح نامی شخص آیا جسے عبد المنان کے دادا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس دن عبد المنان کو علم ہوا کہ وہ یتیم نہیں تھا بلکہ اس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ اس کی ماں 2 سال کی عمر میں ہی اپنے عاشق کے ساتھ رات کی تاریکی میں بھاگ گئی تھی، جس کی بے وفائی کا صدمہ عبد المنان کا باپ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے عبد المنان کو یہ کہہ کر دادا کے پاس پھینک دیا کہ اسے یتیم خانے میں چھوڑ آئیں اور خود ہمیشہ کے لیے لندن سیٹ ہو گیا اور وہاں دوسری شادی کر لی۔ چپ ہو جاؤ پلیز۔ عبد المنان کی پوری زندگی اس نے بیان کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ چیختا ہوا اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جس سے عبد المنان پورے 1 سال سے بھاگ رہا تھا۔ جب سے اس حقیقت کا علم ہوا تھا اس کی ماں ایک بھاگی ہوئی بد کردار عورت تھی تو وہ جیتے جی مر گیا تھا۔ وہ باپ کا زندہ ہوتے بھی اپنا بیٹا نہ ماننا اس کے دل پر بڑے گہرے زخم لگا گیا تھا۔ زندگی کی تلخ حقیقت جب اس پر آشکار ہوئی تو مانو اسے اپنے وجود ہی سے نفرت ہونے لگی۔ اس قدر نفرت کدورت کہ وہ اس وجود کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر اپنی پوری جان سے چیخا۔ آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے ایک بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ چہرے پر اسے دیکھتے ہی پیاری سی مسکراہٹ بکھیر آئی۔ اس کا ایک ہاتھ عبد المنان کے حسین رخسار پر تھا، دوسرا ہاتھ نیچے کی جانب لٹکا ہوا تھا۔ اپنا بھولا سا چہرہ بیڈ پر ٹکائے بے خبر زور و شور سے خراٹے لے کر سو رہی تھی۔ بچی اپنے رخسار پر مس ہوا
اوہ، شازمہ کا ہاتھ دے کر مسکرانے لگا۔ اللہ اللہ، اتنی زور سے خراٹے لے رہی ہے، اسے ریکارڈنگ کا بڑا شوق ہے نا۔ اب دیکھو بچی میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹا کر بیڈ پر رکھا اور اٹھ کر بیٹھ کے برابر والی ٹیبل پر شازمہ کا سیل رکھا ہوا تھا۔ اس کے سیل پر پاس ورڈ دیکھ منہ بسوڑنے لگا۔ کیا پاس ورڈ ہو سکتا ہے بچی کا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید مجھے پتہ ہے پاس ورڈ کیا ہو سکتا ہے، اس نے کہہ کر اپنے انداز کے مطابق پاس ورڈ کیا۔ پتہ تھا مجھے یہی پاس ورڈ ہوگا۔ وہ عبد المنان، تم تو جینیس ہو واؤ۔ وہ اپنے کندھے پر فخرانہ تھپ تھپاتے خود کو ہی داد دینے لگا۔ اس نے شازمہ کے خراٹے ریکارڈ کر کے اپنی سیل پر یہ ریکارڈنگ سینڈ کر دی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے سیل سے ڈیلیٹ بھی کر دی۔ موقع واردات سے اس نے سارے ثبوتوں کو بھی مٹا دیا اور سیل واپس اس کی جگہ پر رکھ کر آہستگی سے واپس لیٹ گیا۔ شازمہ کا ہاتھ بھی واپس اپنے رخسار پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ پانی پانی، اس نے پانی کی پکار لگائی تو شازمہ فوراً چونک کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی دیتی ہوں۔ اس نے جگ سے پانی نکال کر اسے سہارے سے اٹھایا۔ شکریہ، اس نے پانی پیتے ہی شکریہ ادا کیا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ عبد المنان الجھ کر۔ تمہیں پینک اٹیک آیا تھا، اس نے افسردگی سے جواب دیا۔ کیا؟ یہ سن کر وہ نہ سمجھی میں اپنا سر کھجانے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا مانی؟ وہ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ میری چھوڑو، تم ٹھیک ہو؟ عبد المنان کے پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تم کیا بہت روئی تھی؟ اس کی آنکھیں سوجی سی تھیں۔ عبد المنان نے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو فوراً نفی میں گردن ہلا دی۔ میرے لیے روئی ہو؟ اور وہ شوخی سے اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے آئی بروز جھکا کر پوچھنے لگا۔ جی نہیں تو، وہ بوکھلا کر بولی۔ وہ تو آنکھوں میں کچرا چلا گیا تھا نا میرے۔ اس نے اکڑ کر اپنا بھرم قائم رکھنا چاہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اپنی پیشانی پر بڑی محبت سے اس کے پیشانی سے ٹکرا دیتا ہے۔ آہ، وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے عبد المنان کو گھوری سے نوازنے لگی۔ تو وہ فرح تمہارے؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں، وہ فرح میرا باپ ہے، میں اس کی جائز اولاد ہوتے ہوئے بھی ایک گالی ہوں۔ عبد المنان نہایت رنجیدہ ہو کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ شازمہ نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اپنے آنسو چھپا رہا ہے۔ سوری، میں بھی کیا فالتو ٹاپک لے کر بیٹھ گئی، اس نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ پر وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ تجسس سے پر کیا؟ پر تم عقل مندی والی باتیں بھی تو نہیں کر سکتی نا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اسی لیے فالتو باتیں کنٹینیو کرو، میں سن رہا ہوں، اس کے مزیحہ انداز میں کہتے ہی شازمہ نے گھور کر دیکھا۔ مانی، میں صرف تمہارے بیمار ہونے کا لحاظ کر رہی ہوں، اوکے؟ وہ دانت پیستے ہوئے سمجھانے لگی۔ بوڑھے بابا کہاں ہیں؟ اس نے آئی بروز جھکا کر پوچھا۔ بوڑھے بابا؟ وہ صبح ہی گئے یہاں سے، ان کی کوئی میٹنگ تھی، پر کہہ کر گئے ہیں کہ وہ واپسی پر یہیں آئیں گے۔ پتہ ہے پوری رات یہاں تمہارے پاس بیٹھے رہے۔ ان کی آنکھیں بار بار آپ دیدہ ہو جا رہی تھیں تمہیں دیکھتے ہوئے۔ شازمہ کے بتانے پر اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا۔ اچھا بیبی سیٹر جی، ایک کام کرو، سامنے صوفے پر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ عبد المنان واقف تھا کہ وہ ضرور پوری رات جاگی ہوگی اس کی خاطر، بس بولے گی نہیں۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ زرمین؟ وہ کہاں ہے؟ عبد المنان کے زرمین کا نام لیتے ہی شازمہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس کا نام مت لیا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ بچی میں سیریس پوچھ رہا ہوں، وہ کہاں ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو میں کون سا مذاق کر رہی ہوں، مجھے واقعی سے ڈر لگتا ہے، وہ جتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیا چڑیلیں بھی ڈرتی ہیں؟ وہ معصومانہ انداز میں تجسس سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، اپنی زرمین سے جا کر پوچھو، وہ بہتر جواب دے سکے گی، وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ ایک عجیب سی بات شیئر کروں؟ عبد المنان آئی بروز جھکا کر گمبھیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ اگر کوئی فالتو کا جوک ہوا نا تو ناک توڑ دوں گی تمہاری، وہ غرا کر وارننگ جاری کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ میری ناک کی دشمن، اس وقت میں سیریس ہوں، تم ہی فالتو میں سیریس سین کو کامیڈی بنانے پر تلی ہوئی ہو، اس نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ بتاؤ پھر، وہ اشتیاق سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ حمزاد سے باتیں کر سکتی ہے۔ حمزاد؟ اب یہ کیا بلا ہے؟ وہ لچ کر۔ اف بچی، تمہیں حمزاد نہیں پتہ؟ وہ اپنا سر پکڑ کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ معصومیت سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ تم کیا کرو گی بڑی ہو کر؟ جھنجھلا کر پوچھا۔ شادی،
وہ اپنے خوبصورت چہرے کو ہاتھ میں چھپا کر شرماتے ہوئے بولی، آج کل کے بچوں کے خواب میں بس شادی تک ہی محدود رہ گئی ہے۔ وہ منہ بسور کر طنز کہنے لگا، ہاں ہاں، تم تو 40-50 سال کے بوڑھے ہو نا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی، پھر اپنی آواز بھاری کرتے ہوئے عبدالمنان کے نقل اتارنے لگی، آج کل کے بچوں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عبدالمنان نے اس کے سر پر ہلکی سی تھپ لگائی۔ ایسی کیوٹ حرکتیں مت کیا کرو، وہ ٹوکتے ہوئے بولا، کیوں، اچھی لگتی ہوں؟ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اترا کر بولی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، دوائی کھا کر نہیں آئیں کیا؟ اس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، ہاں، تم نے جو ساری کھا لی تھی، منہ چڑھا کر بولی۔ ویسے حمزاد سے باتیں کرنا کوئی بڑی بات ہے، اور یہ حمزاد ہے کون؟ کوئی رشتہ دار؟ اس کے سوالات سن کر عبدالمنان اپنا سر پکڑ رہا تھا۔ ہاں، رشتہ دار ہے، پر اس کا نہیں، تمہارا۔ وہ دانت پیستے ہوئے طنزیہ گویا ہوا، میرے رشتہ دار اتنے عجیب ناموں والے نہیں ہیں، اوکے؟ وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی، اب بتا بھی دو۔ عبدالمنان کی معصومیت پر بھی ابھی چہرے کے ایکسپریشنز دے ہی رہا تھا کہ وہ بےتابی سے بولی، حمزاد ایک قسم کا جن ہے۔ جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، اسی جن کو فارسی میں حمزاد کہتے ہیں۔ اوہ، تو کیا حمزاد میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے؟ وہ بھولا سا چہرہ بنا کر تجسس سے پوچھنے لگی، تم انسان کی بچی نہیں ہو کیا؟ اس نے سپاٹ سا جواب دیا، جس پر جواباً عجیب عجیب منہ بنانے لگی۔ تو یہ حمزاد نامی جن کیا کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں پھر ایک سوال آیا، جو وہ فوراً عبدالمنان سے پوچھنے لگی۔ یہ گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، مومنوں پر اتنا خاص اثر انداز نہیں ہوتا، پر کافروں کے یہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ الحمدللہ، میں تو مسلمان ہوں، وہ مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ ایک منٹ، تمہیں سمجھ آ رہا ہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ وہ اسے خوش ہوتا دیکھ کر منہ بسور کر پوچھنے لگا، کیونکہ اس کی نظر میں وہ بات کے اصل مفہوم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ہاں، وہ اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے بولی، تمہیں عجیب نہیں لگ رہا اس کا حمزاد سے باتیں کرنا؟ وہ لشتی نگاہ سے تکتے ہوئے، نہیں، زرمین ایک جنی ہے، حمزاد ایک جن ہے، دونوں نے باتیں کر لیں، اس میں کیا عجیب ہے؟ گویا نہایت ہی سادگی سے اس نے الجھی ہوئی پہلی کو سلجھا دیا۔ زرمین انسان ہے، وہ خاصا زور دیتے ہوئے بولا، جی نہیں، مانا میرے پاس تمہارے جتنا علم نہیں، پر اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ انسان روپ نہیں بدلتے، پر وہ بدلتی ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ ڈٹ کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا تھا۔ وہ شازمہ کی بات پر ابھی بھی اپنے پرانے موقف پر قائم تھا۔ تمہیں نہیں ماننا؟ نہیں مانو، تم مانتے کیوں نہیں ہو کہ وہ جنی ہے؟ وہ آئیبرو چکاتے ہوئے جھنجھلا کر استفسار کرنے لگی، پاگل ہوں، اتنی حسین و جمیل لڑکی کو جنی مان کر خود پر حرام کر لوں؟ پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے، ہائے کیا دکھتی ہے، قسم سے دل خوش ہو جاتا ہے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی۔ وہ گانا ہے نا، دل کو قرار آیا، تجھ پہ ہے پیار آیا۔ ابھی وہ تپانے کا فرض ادا کرنے میں لگا ہی تھا کہ شازمہ نے جل کر اس پہ پانی سے بھرا جگ الٹ دیا۔ ہیں، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ ایک دو ثانیوں کے حملے سے ہڑبڑا گیا، پھر اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بھڑک کر پوچھنے لگا، بوڑھے بابا کہہ کر گئے نا عبدالمنان کو ہوش میں آنے کے بعد کہیں جانے مت دینا؟ تو سوری مانی صاحب، پر ابھی آپ کا تصوری دنیا کا راستہ بلاک ہے۔ چہرے پہ معصومانہ مسکراہٹ سجا کر الفاظ چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر وہ دانت کھچکچاتے ہوئے اسے گھوری سے نوازنے لگا، جبکہ دل ہی دل میں اس کے تپنے پر خوب لطف اندوز بھی لے رہا تھا۔ اب کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، کہتا ہوا منہ بسور کر کھڑا ہو گیا۔ شازمہ وہاں رکھی میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی، بچی، یہ کون سے بابا آدم کے کپڑے اٹھا کر لے آئی ہو؟ وہ شرٹ لیس حالت میں شازمہ کے سامنے آ کر اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شرٹ منہ بسور کر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مانی تھوڑی سی شرم کرو۔ اس حسین لڑکے کو دیکھ کر وہ محبوبت سی ہو گئی، پر اگلے ہی لمحے اپنا سر جھٹک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگی۔ اس کا ری ایکشن دیکھ کر عبدالمنان زیر لب مسکرانے لگا، زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور چپ کر پہن لو۔ شازمہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس کی جانب اپنا حسین چہرہ بلند کرتے ہوئے بولی۔ دھوپ کی کرنیں اس بھولی سی لڑکی کے چہرے کا حسن دوبالا کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہ شازمہ کے حسین ہونٹوں پر آ کر رک گئی، دل نے مانو اسپیڈ پکڑی، لبوں پر تبسم خود ہی بکھیر کر آ گئی۔ ٹکٹکی باندھے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا، خود ہی پہن لو یہ بابا آدم کے زمانے کی شرٹ۔ اس نے فوراً اپنا دل تھاما، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے شرٹ اس کے حسین چہرے پر ڈال کر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، نخرے تو دیکھو جناب کے، اتنی پیاری شرٹ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے،
میں لے لیتی ہوں، اتنی پیاری لگوں گی پہن کر، وہ شرٹ خود پر لگاتے ہوئے ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں پہن کر مجھے ضرور دکھانا، وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ مانی، ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عبدالمنان نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی دوسری شرٹ کا گلا کافی چھوٹا ہونے کے سبب پیشانی پر ہی اٹک گیا تھا۔ بچی مدد کرو۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بچی مدد کرو یار، میں پھنس گیا ہوں۔ اس کی پکار سن تیزی سے میگزین سامنے رکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ ہو گیا بس، اس نے شرٹ آ کر گلے کے نیچے کی۔ کبھی کبھار تو تم مجھے چھوٹے بچے سے لگتے ہو جو ہر بات پر پینک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس کے پیشانی پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ پر جب سے تمہیں قریب سے جانا ہے میں حیران ہوں، اتنے درد کیسے چھپا لیتے ہو؟ ذرا بھی ماتھے پر شکن نہیں آنے دیتے؟ ذرا شازمہ کے قریب آ کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ تم؟ قاسم کو دیکھ کر عبدالمنان منہ بسور کر اپنی شرٹ کے آستینوں میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ آ جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے اجازت طلب کرنے لگا۔ ضرورت نہیں ہے، عبدالمنان سپاٹ سا جواب دے کر صوفے پر اوندھے منہ کر کے لیٹ گیا۔ اس کباب میں ہڈی کو بھی ابھی ہی آنا تھا، وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ قاسم کو ناگوار گزرا تھا عبدالمنان کا اس طرح منع کرنا، پر شازمہ کی خاطر وہ اس رویے کو مکمل اگنور کر گیا۔ اس بار قاسم نے آنکھوں کے اشارے سے شازمہ سے اجازت طلب کی اندر آنے کے لیے، تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ کے لیے لایا ہوں۔ قاسم گلاب کے پھولوں سے بھرا گلدستہ شازمہ کی جانب بڑھا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا؟ میرے لیے؟ تعجب سے عبدالمنان کے فوراً کان کھڑے ہو گئے۔ وہ تیزی سے سیدھا ہو کر قاسم کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ میرا مطلب ہے عبدالمنان کے لیے، آپ اس کا خیال رکھتی ہیں نا، اسی لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ قاسم نے بات بنانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ شازمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے گلابوں سے بھرا گلدستہ لے لیا۔ کتنی پیاری مہک آ رہی ہے ان میں سے۔ شکریہ، وہ تازے پھولوں سے اٹھنے والی مہک کو سونگھتے ہوئے مسکرا کر بولی، جس پر قاسم کا دل مسرت سے بھر آیا۔ آپ کو اچھے لگتے ہیں گلاب؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ عبدالمنان اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر بری طرح جل گیا۔ لگتے بھی ہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ وہ دونوں کے بیچ میں کود کر شازمہ کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ لیتے ہوئے تفتیشی افسر کی طرح تیمور چڑھائے پوچھنے لگا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، اسے گمان ہوا کہ عبدالمنان نے اس کی چوری پکڑ لی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جیب مٹانے لگا اپنی جیب۔ ویسے مارکیٹ میں پھولوں کی کمی ہو گئی تھی کیا جو گلابوں سے بھرا گلدستہ لے آئے ہو؟ شاید تمہیں پتہ نہیں، پر مجھے گلاب بالکل اچھے نہیں لگتے، ان میں بڑے کانٹے چھپے ہوتے ہیں۔ قاسم کو اس کا لہجہ چبھتا ہوا معلوم ہوا۔ واپس لے جاؤ اسے، اور برائے مہربانی واپس آ کر ہمیں ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سرد مہری سے کہہ کر شازمہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، جس پر شازمہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ قاسم کے تن بدن میں آگ لگی تھی عبدالمنان کی اس حرکت پہ۔ ہیں؟ شازمہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس بار قاسم کے سامنے ہی عبدالمنان کی ناک پر اپنی پوری قوت سے مکہ دے مارا، جس پر وہ ناک پکڑ کر چیخا، جبکہ قاسم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی۔ کہا تھا نا دوبارہ ٹچ کرنے کی غلطی مت کرنا، شازمہ نے غصے سے بھپر کر سخت لہجے میں کہا۔ کیوں بچے کی ناک کے پیچھے پڑ گئی ہو ظالمہ؟ وہ اپنی ناک مسلتے ہوئے دہائی دینے لگا۔ قاسم اس معصوم سی لڑکی کی جرأت دیکھ کر سو جان فدا ہوا تھا، ساتھ ساتھ اس کا دل اطمینان پا گیا تھا کہ شازمہ اور عبدالمنان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی آپ لوگوں کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا، وہ عبدالمنان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ تم اس کے سامنے تھوڑی عزت نہیں رکھ سکتی تھی میری؟ قاسم کے جاتے ہی وہ شازمہ پر چڑھائی کرنے لگا۔ نہیں، وہ عبدالمنان کے منہ پر سپاٹ سا جواب دے کر واپس میگزین کھول کر بیٹھ گئی۔ عبدالمنان مسلسل اسے گھور رہا تھا، اس کی آنکھوں کی تپش شازمہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ ایبرو جھکا کر پوچھنے لگی۔ تمہیں پتہ بھی ہے بیوقوف بچی تم نے کیا کیا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ فولڈ کرتے ہوئے بولنے لگا۔ ہاں، ایک ٹھرکی کی ناک پھوڑیے، وہ بھی کمر پر ہاتھ جما کر جیسے میدان میں آ گئی تھی۔ ہاں بالکل، اپنی عقل مندی کا اعلیٰ ثبوت دیتے ہوئے آپ نے چھوٹے ٹھرکی کی ناک پھوڑ کر بڑے ٹھرکی کو گرین سگنل دیا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، جب عقل بٹ رہی تھی تب چھٹی لے کر کھڑی ہوئی تھی نا؟
اس کے تنزیہ کہتے ہی شازمہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ہر کسی کو نا اپنی طرح مت سمجھو، وہ بیچارہ اتنا اچھا ہے، تم اس کے سوتیلے بھائی ہو نا، پھر بھی تمہارے لیے اتنے پیارے پھول لے کر آیا۔ شازمہ کو قاسم کی حمایت کرتا دیکھ کر اس کی ٹھیک ٹھاک تپی تھی۔ ہائے قربان جانے کا دل کر رہا ہے تمہاری معصومیت دیکھ کر۔ وہ ایک پلے بوائے جسے تم بیچارہ کر رہی ہو۔ وہ بھڑک کر قاسم کے ریئلی پرسنالٹی سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ تو کیا بڑی بات ہے، تم بھی ایک پلے بوائے ہو، وہ کندھے جھکا کر بولی۔ میں ہوں، نہیں، تھا، اور وہ کمینہ ابھی بھی ہے۔ اس تھا اور ہے میں جو فرق ہے نا، پلیز بی بی سیٹر جی سمجھو اسے۔ عبدالمنان سنجیدگی سے کہتا ہوا صوفے پر لیٹ گیا۔ مانی، اگر حمزاد شروع سے ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اسے ہمارے بارے میں ساری انفارمیشن ہوگی نا، ہے نا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ بالکل، اسے ساری انفارمیشن ہوتی ہے، پر تم یہ اچانک کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ تو اس کا مطلب ہے اب زرمین کے پاس تمہاری ساری انفارمیشن ہے، اس نے گھمبیر لہجے میں عبدالمنان کو دیکھ کر کہا۔ کپ اندھیرے کے باعث ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، وہ آواز دینے والا شخص کیا ہی دکھائی دیتا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے پورے جسم پر طاری تھا۔ عبدالمنان، 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 اس کے کانوں کی سماعت سے مسلسل اپنے نام کی پکار ٹکرا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میرا نام کیوں پکار رہی ہو؟ خوف کی سرد لہر اس کے پورے جسم کو لرزا گئی تھی۔ اس کے خشک گلے میں بس یہی الفاظ ادا ہو سکے۔ آواز کی مٹھاس اور دلکشی اسے جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ عبدالمنان، عبدالمنان، آوازوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی وہ اپنے دائیں جانب دیکھتا تو کبھی بائیں جانب، پر کچھ نظر نہ آتا۔ عبدالمنان اب وہ ان آوازوں سے بھاگنے لگا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک کمرے کا دروازہ نمودار ہوا۔ وہ دروازہ کسی پرانی حویلی کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس پر HZ لکھا نظر آ رہا تھا۔ عبدالمنان اس بار محسوس ہوا جیسے وہ آواز اسی کمرے کے اندر سے آ رہی ہو۔ اس کی پیشانی عرق آلودہ تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اندر جائے یا نہیں۔ عبدالمنان، عبدالمنان، کیا ہوا؟ اس کی اچانک آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ شہاب صاحب فکرمند ہو کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ اوہ، یہ خواب تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس لمحے عبدالمنان کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ خوف کے سائے اس کے حسین چہرے پر ابھی بھی نمودار تھے۔ کیا ہوا؟ کوئی برا خواب دیکھا؟ شہاب صاحب فکرمند لہجے میں پوچھنے لگے۔ ہاں، عجیب سا خواب تھا۔ کوئی مجھے مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ ایک پرانا سا دروازہ تھا جس پر کچھ تحریر تھا، شاید کچھ الفابیٹ، پر کیا یہ یاد نہیں آ رہا۔ وہ کافی زور دے رہا تھا اپنی یادداشت پر، مگر اسے دروازے پر لکھے ہوئے الفاظ یاد نہیں آ رہے تھے۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں یاد آ رہا تو چھوڑ دو، ذہن پہ زیادہ زور مت دو اور آرام سے سو جاؤ۔ شہاب صاحب نے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ بچی کہاں ہے؟ عبدالمنان شازمہ کو کمرے میں نہ پا کر تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ اس کے گھر سے کال آئی تھی، اس کی امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کے سبب انہیں اسپتال لے کر جا رہے ہیں، اسی لیے وہ ابھی اطلاع دے ہی رہے تھے کہ عبدالمنان سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ فکر سے چور لہجے میں بولا۔ کیونکہ تم سو رہے تھے۔ بتانا چاہیے تھا نا یار، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ بوڑھے بابا، آپ مجھے لاپرواہ کہتے ہیں اور خود ایک کام نہیں کر سکتے، اس بیچاری کو اکیلے بھیج دیا۔ عبدالمنان نے بیڈ سے اتر کر شہاب صاحب پر چڑھائی کر ڈالی۔ نالائق، شرم نہیں آتی اپنے دادا کو لاپرواہ کہتے ہوئے؟ شاہ صاحب فوراً ہی جوابی کارروائی کر رہے تھے۔ ابھی آپ سے بحث کرنے کا فالتو وقت تو نہیں ہے میرے پاس، آ کر بات کرتا ہوں، اس نے تیزی سے جیکٹ زیب تن کرتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ شہاب صاحب اسے جوتے پہنتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھنے لگے۔ آپ کو اتنا بڑا بزنس مین کس نے بنایا؟ ایسے سوال مت کیا کریں جو مجھے آپ کی صلاحیتوں پر شک کرنے پر مجبور کر دے۔ عبدالمنان سپاٹ سا جواب دے کر سیل جیب میں ڈالنے لگا۔ شہاب صاحب اس کی بے باکی دیکھ کر منہ کھولے کے کھولے رہ گئے تھے۔ دیکھو ذرا، بول کون رہا ہے؟ جیسے خود شلوار میں زاربند بھی ڈالنا نہیں آتا، شہاب صاحب غصے سے بولے۔ اف، یہ والا تانا نہ دیا کریں، پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ میں لاسٹک ڈالتا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر شہاب صاحب کو دیکھ کر بولے۔ ہر وقت بلی چوہے کی طرح لڑنا مت شروع ہو جایا کریں، کبھی موقع محل بھی دیکھ لیا کریں، عبدالمنان ڈپٹنے والے انداز میں کہنے لگا۔ اف، کیا کریں گے آپ بڑے ہو کر؟ اس سے پہلے کہ شہاب صاحب جوابی کارروائی میں اسے گالیوں سے نوازتے، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بے زاری سے کہہ کر
تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ میں کیا کروں گا بڑے ہو کر؟ وہ تعجب سے عبدالمنان کا جملہ دہراتے ہوئے۔ نالائق، تجھے اتنا بڑا میں نے ہی کیا ہے، تیرے پیمپر تک بدلوائے میں نے، احسان فراموش کہیں کا۔ صاحب کے اسے برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ تو مرچیں لگا کر رفو چکر ہو چکا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے بیڈ کے پاس چیئر پر بیٹھی بہت دیر سے رو رہی تھی۔ اپنے والد سے تو بڑے بھرم سے کہہ دیا تھا کہ فکر نہ کریں، امی ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر بھی بھیج دیا تھا۔ اب خود اکیلے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر بیڈ پر منہ رکھ کر رو رہی تھی۔ سیل کی رنگ سنسان کمرے میں گونجی۔ عبدالمنان کی رات کے 2 بجے کال دیکھ کر اس نے گھبرا کر کال ریسیو کی۔ اتنی رات کو کال کیے؟ سب خیریت تو ہے؟ شازمہ فکر مند لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آنٹی کی طبیعت خراب ہونے کا؟ وہ غصے سے شکوہ کرنے لگا۔ کیونکہ تم سو رہے تھے نا مانی، وہ نرم انداز میں گویا ہوئی۔ سو رہا تھا، مرا نہیں تھا۔ تم اٹھاتی تو میں ضرور اٹھ جاتا۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے کافی جتاتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا سوری، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ عبدالمنان کا فکر کرنا آج اس کے دل کو بڑا مسرت بخش رہا تھا۔ وہ بڑے پیار سے بولی۔ غصہ تو آئے گا نا یار، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، جسے سنتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ کون سے ہاسپٹل میں آنٹی؟ جلدی بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ عبدالمنان کا کارڈ آف کرتے ہوئے بولا۔ کیا رات کے 2 بجے مانی؟ وہ خاصا جتاتے ہوئے۔ ہاں تو؟ وہ ناسمجھی سے جواب دیتے ہوئے۔ مطلب اتنا لیٹ نائٹ آنا صحیح نہیں ہے، تم صبح آ جانا۔ شازمہ لچکدار انداز میں گویا ہوئی۔ صحیح اور غلط کے فیصلے میں خود کرتا ہوں، تم بس مجھے ایڈریس دو۔ اس بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ مانی امی کی طبیعت ٹھیک ہے اب، ڈاکٹر نے سکون کی نیند کی دوائیاں دے دی تھیں، وہ ابھی سو رہی ہیں، تم صبح آرام سے آ کر مل لینا۔ شازمہ نرمی سے کہنے لگی۔ وہ وقت سے لاپرواہ ہو کر شازمہ کے پاس پہنچا۔ وہ اسپتال کے کمرے میں دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تو شازمہ سے دیکھ کر فوراً چیئر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ شازمہ تیزی سے بیچ میں بول پڑی۔ ہاں ابھی تو بہتر ہے، میں تمہاری حالت دریافت کر رہا تھا، نہ کہ آنٹی کی، ورنہ تو تم مجھے راستے میں ہی بتا دیتی۔ عبدالمنان کی نظریں اس بھولی سی لڑکی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سرخ آنکھیں، سڑ سڑ کرتی ناک، بھاری آواز اس کی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، وہ روحان سا آواز میں نظر جھکا کر بولی۔ اچھی بات ہے بہادر بننا، پر کبھی کبھار کسی دوست سے اپنی باتیں اور غم شیئر بھی کر لینا چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کے مقابل جھک کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ میں روؤں گی تو تم ہنسنا شروع کر دو گے؟ وہ تو چہرہ شکوہ کرنے لگی۔ جس پر عبدالمنان کو بہت پیار آ گیا۔ اب میں اتنا سنگ دل بھی نہیں، وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ کر ابھی شازمہ کے والدہ کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ اس کی سانسیں رکی۔ وہ دلبرا حسین لڑکی اس کے سینے سے اپنی پیشانی لگا کر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ گمان ہوا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ظالم حسینہ، تم نے تو محبت سے عبدالمنان کو مار دیا ہے۔ 4 پر 4 ایسے کی ہیں کہ اب میرا 4 پر 5 کرنا دشوار ہے۔ میں نہیں چاہتا میں اس قابل ہوں کہ کوئی میرے سینے سے اپنی پیشانی لگا کر اپنے غم درد مجھ سے بانٹے، مجھ سے، عبدالمنان سے، اس عبدالمنان سے جسے اس کے اپنے ماں باپ نے پھینک دیا ہے، جسے دادا دادی نے ترس کھا کر پالا۔ وہ شازمہ کو چپ کراتا وہ تو خود رونے لگا تھا۔ اپنا چہرہ چھت کی جانب اونچا کر لیا تاکہ آنسو نہ نکلے۔ دل اس کا بھی بھر آیا تھا۔ شازمہ کافی دیر تک سینے سے پیشانی لگاتے روتی رہی۔ عبدالمنان نے نہ ہاتھ لگا کر دلاسا دیا، نہ چپ کروانے کی کوشش کی، اسے دل بھر کر رو لینے دیا، کیونکہ وہ بہادر لڑکی کسی کے سامنے بکھرتی نہیں تھی۔ اگر آج اس کے سینے سے لگ کر روئی تو اسے ضرور اپنا ہمدرد گماں کیا ہوگا۔ فیل بیٹر، وہ خود لگی اور دل بھر کر رونے کے بعد آہستگی سے ہٹ گئی۔ عبدالمنان کے سوال پر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویسے ہی چیٹنگ ہو رہی ہے میرے ساتھ؟ عبدالمنان کے منہ بسور کہتے ہی وہ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یار اس طرح جب ہیروئن ڈراموں میں فلموں میں روتی ہیں نا تو وہ فوراً ہیرو کے سینے سے لگ کر روتی ہیں، میری باری پر اتنی دوری کیوں؟ وہ منہ بسور شکوہ کرنے لگا۔ ٹھرکی، باز آ جاؤ، شازمہ نے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے غرا کر کہا۔ اتنی رات میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری تو اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شازمہ کو اپنے دل فکر مند ہوتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں،
یہ تو اسپتال والوں نے بل بڑھانے کے لیے مجھے ابھی تک ایڈمٹ کر رکھا ہے۔ وہ سر جھٹک کر لاپرواہی سے کہتا ہوا چیئر پر بیٹھا۔ یہاں صوفے کیوں نہیں ہیں بیٹھنے کے لیے؟ وہ پہلی بار غریبوں کے اسپتال آیا تھا، تعجب سے پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگا۔ سوائے ایک مریض کے بیڈ اور ایک عدد چیئر کے وہاں کمرے میں کچھ نہ تھا۔ بچی، یہاں تو اے سی بھی نہیں ہے، یہ فین بھی کتنا مر کے چل رہا ہے۔ وہ فین کی جانب دیکھ کر منہ بگاڑتے ہوئے بولی، ویلکم لاٹ صاحب، ہم غریبوں کی دنیا میں۔ اے سی تو نہیں ہے یہاں، آپ کو اگر زیادہ تکلیف ہے تو سامنے ہی دروازہ ہے۔ شازمہ نے بے نیازی سے اس کی جانب نظر کر ڈائریکٹ باہر کا راستہ دکھایا۔ اللہ اللہ، اتنی بے عزتی، وہ بھی عبدالمنان کی۔ وہ تو شکر ہے، شرم چھو کر بھی نہیں گزری ہے مجھے، ورنہ ابھی تک یہاں بیٹھا نہ ہوتا، وہ منہ بسور کر کہنے لگا، جس پر وہ مسکرا دی۔ وہ ہاں چیئر پر آرام سے ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا۔ بیچاری شازمہ پہلے تو اس کے مہمان ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے خاموشی سے کمرے میں چکر لگاتی رہی، پر اب کھڑے کھڑے پاؤں دکھ رہے تھے اس کے، جبکہ عبدالمنان جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مانی، کب تک بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آدھے گھنٹے سے گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہو، جاؤ، بوڑھے بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شازمہ اس کے سر پر پاس آ کر کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ فولڈ کر کے اس کے وجود میں نظریں جما کر کہنے لگی، ارے بچی، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ سکون سے گیم بھی نہیں کھیلنے دے رہی ہو؟ وہ 3 بار پوچھنے کے باوجود جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو شازمہ نے غصے میں آ کر اس کا سیل ہی چھین لیا، جس پر تلملا اٹھا۔ پرابلم ہے تبھی تو بول رہی ہوں، مجھ بیچارے معصوم لڑکے کے ہونے سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں تو تنگ بھی نہیں کر رہا، چپ چاپ اپنا گیم کھیل رہا ہوں۔ وہ آئیبرو جھکا کر سنجیدگی سے بولا، میرے پاؤں دکھ رہے ہیں کھڑے کھڑے، درد سے۔ وہ روتو سا چہرہ بنا کر بولی، او تو میری گود میں بیٹھ جاؤ، وہ شوق سے بولا۔ مانی، میں مذاق نہیں کر رہی، واقعی میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ اس کا بھولا سا چہرہ دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ لو بس، مسکراتے ہوئے کھڑکی کی جانب بڑھنے لگا۔ مانی، تم کب جاؤ گے؟ میں سیریس پوچھ رہی ہوں، میں آج رات تمہارے ساتھ ہی رکنے والا ہوں، عبدالمنان سنجیدگی سے کہتا کھڑکی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کھڑکی پر بیٹھ کر رات گزارنا منظور تھا، پر شازمہ کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ شازمہ سے ہی دیکھ رہی تھی، وہ واقعی پہلے کی مانند تھا، نہایت الجھا ہوا، پر ایک چیز اب بالکل روشن تھی، وہ تھا اس کا کیئرنگ نیچر۔ 24 گھنٹے اے سی میں رہنے والا گرمی میں بیٹھا تھا، مگر زبان پر ذرا شکوہ نہ تھا۔ شازمہ نے دوبارہ کہا کہ ابھی نہیں، چلے جاؤ، کیونکہ اس کا ساتھ اس کا دل اطمینان و سکون بخش رہا تھا۔ تم پہلے ہو جس کے سامنے آج میں دل کھول کر روئی ہوں۔ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے بغیر ایک دن نہیں رہ پاتی، تو تم کیسے 23 سال رہ لیے؟ میرا غم تو تمہارے غم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبنے سے قبل یہ اس کے آخری خیالات تھے۔ وہ عبدالمنان کو دیکھتے دیکھتے ہی بیڈ پر سر ٹکا کر سو گئی۔ ہائے ظالموں، کتنا خون پیو گے میرا؟ کبھی اپنے علاقے میں مجھ سا ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا نا، جو خود آ رہے ہو، ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی بھی فوج اکٹھا کر کے لا رہے ہو۔ عبدالمنان مچھروں کو مارتے ہوئے پریشان ہو کر بولا۔ مچھر کبھی اس خوبصورت شہزادے کے چہرے کا بوسہ لیتے تو کبھی ہاتھ پاؤں کا۔ ان ظالموں نے آخرکار مجھے خونی بنا ڈالا۔ ایک مچھر جب اس کے حسین چہرے سے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے لپکا تو اس ستمگر نے ایسا ہاتھ مارا کہ وہ اپنی محبت کے نشان اس کے چہرے پر ہی چھوڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ عبدالمنان کی نظر اچانک سوتی ہوئی اس نازک گڑیا پر پڑی۔ ساری تکلیفیں اور اذیتیں ایک طرف اور اس حسن سراپا کا پیارا سا چہرہ ایک طرف۔ ہائے، تم مار دو گی ظالم حسینہ اس عبدالمنان کو، وہ ایک گہری ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، پھر سر دیوار سے ٹیکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ عبدالمنان نہا کر نکلا تو سیل پر نعمان کی 26 مس کالز دیکھی۔ اسے کال بیک کرتا ہے۔ کیا قیامت آ گئی ہے جو کال پر کال مارے جا رہا ہے؟ تھوڑا صبر نہیں کر سکتا؟ بے صبر آدمی، عبدالمنان چڑھ کر بولا، میں نے کتنا منع کیا تھا تجھے اس حویلی میں شوٹنگ کرنے سے، پر تو نہیں مانا۔ وہ غصے سے گویا ہوا، کیا ہوا؟ اتنا آگ بگولا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لاپرواہی سے استفسار کرنے لگا۔ یہاں عجیب عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہمارا کیمرہ مین وقاص پہلے زخمی حالت میں کمرے میں پڑا تھا، پھر اب امریکہ سے جو ٹیم آئی تھی اسپانسر کے لیے، ان میں سے ایک نے آج صبح حویلی کے چھت سے چھلانگ لگا لی۔ نعمان کے بتاتے ہوئے عبدالمنان کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ سر پکڑ کر پریشانی کے عالم میں گویا ہوا، جو یہاں ہو رہا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ وہ تو شکر ہے کسی کے دکھنے سے پہلے ہی میں نے اس گورے
کو اسپتال پہنچا دیا، ورنہ یہاں میڈیا نے جمع ہو جانا تھا۔ نعمان نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عبدالمنان پریشان ہو کر۔ پتہ نہیں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب میں وقاص کو رات کی تاریکی میں اسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے سر پر کانچ کی کسی چیز سے حملہ کیا گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کمرے میں ہمیں ایک چھوٹا کانچ کا ٹکڑا تک نہیں ملا۔ نعمان کے بتاتے ہی وہ الجھ گیا۔ یہ تو واقعی بہت عجیب ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب وہ زرمین کی روح کر رہی ہے۔ نعمان نے اندازاً پھنسی پھنسی آواز میں کہا، ابے یار کتنی بار کہا ہے کہ روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں، ڈرپوک آدمی، تو ذرا حوصلہ رکھ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ عبدالمنان نے اس سے کہہ تو دیا کہ وہ حویلی آ رہا ہے، پر شہاب صاحب کے گارڈ کو چکمہ دے کر گھر سے نکلنا کوئی آسان مرحلہ نہ تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ عبدالمنان پر شہاب صاحب نے حویلی جانے پر پابندی عائد کر دی تھی، خودکشی کی کوشش کرنے کے سبب۔ تو کیا کروں؟ سوچ عبدالمنان، سوچ۔ آئیڈیا، وہ ایک ہوا میں چٹکی بجا کر پرجوش لہجے میں بولا۔ شازمہ اسٹور روم میں داخل ہوئی تو کھڑکی پر بیٹھ کر چادر پہنی ہوئی دیکھ کر تعجب سے اس کی جانب آئی۔ یہ بیڈ شیٹ یہاں کس نے باندھی؟ ابھی اس کی نظر چادر تک ہی محدود تھی۔ وہ نہ سمجھی میں چادر کھولنے لگی۔ او بچی، میری جان کی دشمن، یہ کھول کیوں رہی ہو؟ جب اس کی سماعت سے عبدالمنان کی آوازیں ٹکرائیں تو حیرت سے اس نے چادر پر لٹکے عبدالمنان کو دیکھا تھا، جو اس کے آنے سے 2-3 سیکنڈ قبل ہی لٹکا تھا۔ تم ایسے کیوں لٹک رہے ہو؟ وہ پریشان ہو کر تیزی سے بولی۔ شوق آ رہا ہے لٹکنے کا، اور طنزیہ ہوا میں لٹکتے ہوئے بولا۔ بیوقوف کہیں کی، اس نے تو منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آہستہ ہی کہا تھا، پر قسمت نے ستم یہ ڈھایا کہ شازمہ کے کان تیز نکلے۔ بیوقوف کا لقب پاتے ہی مانو اس کے دونوں کان خرگوش کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اچھا بچو، بدلہ لینے کے چکر میں اس نے چادر کو اپنی پوری قوت سے ہلانا شروع کر دیا۔ اسٹور روم سے زمین کا فاصلہ 3 منزلہ عمارت کا تھا۔ اتنی اونچائی سے نیچے دیکھتے ہوئے اکثر کمزور دل والوں کو چکر آ جاتے تھے۔ جس اونچائی پر وہ بڑی زندہ دلیری سے لٹکا ہوا تھا، پر شازمہ کی چادر ہلاتے ہی اس نے اللہ اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ او بچی، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، وہ شازمہ کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے بیوقوف کیسے کہا؟ وہ نیچے کی جانب دیکھ کر اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے بولی۔ بیوقوف کو بیوقوف نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ وہ ماسیمے سے ٹکا کر ذلیل کر رہا تھا۔ اچھا، ابھی بتاتی ہوں، کیا کہو؟ شازمہ سے سبق سکھانے کی نیت سے بڑے پیار سے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری مسکراہٹ میں مجھے شیطانیت جھلکتی ہوئی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ ساتھ ساتھ اس نے چادر کو مضبوطی سے اپنے گرفت میں لے لیا۔ ارے پگلی، چھوٹا سا مذاق بھی نہیں سمجھتی؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، اللہ مجھے بچا لے۔ شازمہ کو کھڑکی سے چادر کی بندھی ہوئی گرہ کھولتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی ٹون بدل گیا۔ اگر میں مر گیا تو نقصان تمہارا ہی ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ عبدالمنان اسے رکنے کے لیے تیزی سے غور و فکر کرنے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہنے لگا۔ تمہارے مرنے پر بھلا مجھے کیسا نقصان؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ زندہ رہ کر مجھے پٹا سکتی ہو، یقین مانو میں بڑا سیدھا شریف بچہ ہوں، فوراً پٹ جاؤں گا، لیکن اگر میں آج مر گیا تو دنیا نے ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ فلم رائٹر اور ڈائریکٹر کھو دینا ہے۔ یقین مانو لڑکیوں نے بڑا کوسنا ہے تمہیں، اسی لیے مجھ بیچاری ننھی سی جان پر رحم کر دو اور بھاگنے دو۔ بھاگنے کا لفظ سنتے ہی شازمہ چونکی تھی۔ کیا تم بھاگ رہے ہو؟ شازمہ کا معصومانہ سوال سنتے ہی عبدالمنان کا خون کھول اٹھا۔ دل چاہا دیوار پر سر زور سے دے مارے۔ اف، قربان جانے کا دل کرتا ہے تمہاری سادگی، وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے بولا۔ اس کی پکڑ پسینہ آنے کے سبب ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ ابھی مجھے بھاگنے دو، تمہارے معصومانہ سوالات کے جوابات میں بعد میں آ کر دوں گا، کہہ کر وہ آہستہ آہستہ نیچے کی جانب اترنے لگا۔ پر تم بھاگ کیوں رہے ہو اور کس سے بھاگ رہے ہو؟ اچھا، بھاگ کر جاؤ گے کہاں اگر تم واپس نہیں آئے تو؟ شازمہ نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے، مگر وہ مکمل اگنور کرتے ہوئے آرام آرام سے اترنے میں مصروف تھا۔ 1 منٹ، بوڑھے بابا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں اگر انہیں پتہ چلا کہ تم بھاگ گئے ہو؟ ہائے اللہ، میری تو نوکری خطرے میں آ جانی ہے۔ وہ ناخنوں کو منہ میں لیتے ہوئے پریشان ہو کر بولی۔ یہ بچی نہیں، آفت ہے۔ اب عبدالمنان
कि नौकरी की फ़िक्र भी तुम ही करो। हद है यार। वो दांत पीसते हुए खुद ही हम कलाम हुआ था। ठीक है तो तुम भी आ जाओ, साथ भागते हैं, रात से पहले लौट आएंगे। बूढ़े बाबा को पता भी नहीं चलेगा। मैंने ऊपर की जानिब देखा, शाज़मा को साथ भागने की दावत दी। नहीं, तुम बहुत मक्कार हो। अगर ये तुम्हारी कोई चाल निकली मुझे जॉब से निकालने की तो वो फ़िक्रमंद होकर इसकी बात सुनकर अब्दुल मन्नान के पेशानी पे बल नमूदार हुए। जब डिसाइड कर लो ना कि क्या करना है तो आ जाना। मैं तुम्हारे चक्कर में यूँ लटका नहीं रह सकता। वो झंझला कर बोला। मैं क्या करूँ? अगर तुम्हें भागने दिया और तुम वापस लौट कर ना आए तो मेरी नौकरी तो गई, और अगर मैं तुम्हारे साथ भागी और बाद में इल्ज़ाम तुमने मुझ पर दिया तो भी मेरी जॉब। ना बाबा ना, दोनों सूरतों में मैं बेचारी जॉबलेस हो रही हूँ। अच्छा रुको, मैं भी आती हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा। दोबारा ख़ुदकशी करने की कोशिश की तो बहुत देर सोचने के बाद फ़ैसला किया कि इसे अकेले नहीं जाने देगी। खुद भी चादर से लटक गई। अल्लाह अल्लाह बचा ले। जैसे ही नीचे की जानिब देखा सर चकराने लगा। ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अल्लाह पुकारने लगी। बच्ची खामोश, इतनी ज़ोर से बोलोगी तो गार्ड्स आ जाएंगे। अब्दुल मन्नान फ़ौरन इसे चुप करवाने लगा। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। बूढ़े बाबा क्या आफत पीछे लगाई है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। मुझे सब आवाज़ें आ रही हैं। शाज़मा भड़क कर बोली। ऐसा कुछ मत बोलो जिसका खमियाजा भुगतना पड़े। वो गुर्रा कर आखिरी वार्निंग जारी कर रही थी, जिस पर खसियाना होकर माफ़ी तलब करने लगा। अल्लाह मुझे चक्कर आ रहे हैं। अभी तो मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, या अल्लाह मदद कर। अब्दुल मन्नान उतर गया था जबकि शाज़मा का मुश्किल मरहला अभी जारी था। अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार वो भी नीचे पहुँच ही गई। अल्लाह मैंने कर लिया। मुझे यकीन नहीं आता मैंने कर लिया। मानी। शाज़मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अच्छा ज़बरदस्त, अब मिठाइयाँ बांटूँ क्या? चलो इससे पहले कि कोई आ जाए। इसने हाथ पकड़कर तंजीन कहा और तेज़ी से खींचते हुए ले गया। वकास के कमरे में ऐसा कोई सबूत ना मिला जिससे वकास की अचानक कमरे में ज़ख्मी मिलने की पहली सुलझ सकती। बच्ची तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? नोमान और शाज़मा बातें करते हुए सीढ़ियाँ उतर रहे थे जबकि अब्दुल मन्नान खामोशी से पीछे उतरता हुआ आ रहा था। अचानक अब्दुल मन्नान की नज़र चौकीदार पर पड़ी जो इसके सामने कमरे का दरवाज़ा चाबी से खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। अब्दुल मन्नान चौकीदार के पीछे जब इसके कमरे की जानिब आया तो एक लम्हे के लिए चौंका, क्योंकि इस कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल ख्वाब में देखे गए दरवाजे जैसा था। ये तो बिल्कुल मेरे ख्वाब वाला दरवाज़ा है, अब्दुल मन्नान हैरत से बोला। पर इस दरवाज़े पर अब वो अल्फ़ाबेट नहीं लिखे थे जो इससे ख्वाब में देखे थे। वो साहब आप यहाँ? चौकीदार इसे पीछे कमरे में आता देखकर हैरत से बोला। ये वही कमरा था ख्वाब में जिसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। इसे बुलाया जा रहा था। इस कमरे में हर चीज़ सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। कमरे में ऐसी कोई ख़ास चीज़ न थी जिसकी पर्देदारी हो। एक खूबसूरत बड़ा सा आईने ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची थी। वो थोड़ी देर इस शीशे के सामने खड़ा अपना अक्स देखता रहा। पूरे कमरे में एक अजीब सी उदासी छाई महसूस हो रही थी, जैसे इसके दरो दीवार रो रहे हों। आईने के अक्स में इसे अपने पीछे एक हसीन सी लड़की की तस्वीर नज़र आई। वो फ़ौरन पलटा। बाबा ये किसकी तस्वीर है? वो तजस्सुस से इस्तफसार कर रहा था। ये ज़मीन की तस्वीर है जिसके वालिद की हवेली थी। बस ये सुना था कि अब्दुल मन्नान हैरत से इस लड़की की तस्वीर तकने लगा। हैरत है साहब, आप ज़मीन को नहीं पहचानते जबकि आपने कहा था कि आपने ज़मीन को देखा है। चौकीदार के कहते ही वो उलझ गया था। हाँ मैंने ज़मीन को देखा है पर वो ये नहीं, और जाहिर सी बात है मैं इसे कैसे देख सकता हूँ, इसका तो इंतकाल हो चुका है। और बाबा एक नाम के कहीं लोग होते हैं। वो लापरवाही से कहता हुआ एक कदम ही चला था। अजीब बात है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अब्दुल मन्नान इसकी बात सुनकर पलटकर तजस्सुस से पूछने लगा। हमेशा जब कोई दावा करता है कि इसने एक लड़की को देखा है तो वो यही ज़मीन होती है। आप पहले हैं जिसका दावा है कि इसने ज़मीन को देखा है, पर मान नहीं रहे। वो ज़मीन ही है। वो आंखें घुमाता हुआ पुरइसरार अंदाज में बोला। बाबा माफ़ कर दो, मजाल है मुझे एक लफ्ज़ की भी समझ आई हो। और वो बेजारी से कहता हुआ कमरे से चला गया। वो गार्डन में दरख्त के साए में अकेले बैठा हुआ था। ये वही जगह थी जहाँ इसे पहली बार ज़मीन मिली थी। वो कुछ उलझा सा था, मानो कोई बात थी जो परेशान क्यों हुए थी।
کیا کر رہے ہو یہاں اکیلے بیٹھ کر؟ نہایت دلکش آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ سوچ رہا ہوں تو گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اوہ، تو آپ سوچتے بھی ہیں؟ کہاں چھپا کر رکھا ہے یہ ٹیلنٹ اب تک؟ اس حسین لڑکی نے ٹکا کر ذلیل کیا تھا۔ ایسے بہت سارے ٹیلنٹ چھپے ہیں مجھ میں، تم ڈھونڈنے والی تو بنو۔ عبدالمنان بلا کر ڈھیٹ اس پر کہاں اثر ہونا تھا، بلکہ الٹا محبت کے جال آنکھوں سے پھینکتے ہوئے شوخی سے بولا، جس پر وہ سر جھٹک کر مسکرانے لگی۔ بیٹھ جاؤں؟ وہ زیادہ طلب کر رہی تھی۔ جہاں دل چاہے بیٹھو، ویسے بھی حویلی تمہارے باپ کی ہے۔ عبدالمنان کی آنکھوں میں جو الجھا پن تھا وہ پڑ چکی تھی۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ عبدالمنان سے بالکل الگ کر بیٹھی تو اس کا دل عجیب سی کیفیت میں آ گیا، مانو ایک سحر طاری ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کو اس حسن سراپا کی جانب مائل ہوتا محسوس کرنے لگا۔ وہ حسن دلبرا آنکھوں میں جھانک کر استفسار کرنے لگی۔ نہیں تو؟ وہ نفی میں گردن کو جنش دیتے ہوئے، عجیب بات ہے، آنکھوں میں تو بہت سارے سوال ابھرے ہیں، پھر لبوں پہ کیوں نہیں؟ اس کا لب و لہجہ عام انسانوں جیسا بالکل نہ تھا۔ جب وہ کلام کرتی تو کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس کے کلام میں ایک پراسرار مٹھاس تھی۔ جب اس نے عبدالمنان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے کہا تو اس جیسا مضبوط عزائم رکھنے والا شخص بھی محبوب ہو گیا۔ تم ایک خوبصورت پہیلی ہو جسے سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم میرے سوال سنتے ہی یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤ گی۔ وہ سنجیدگی سے کلام کرنے لگا۔ تو اس حسین پہلی کو الجھا ہی چھوڑ دو، کیوں سلجھانے میں لگ گئے ہو؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیونکہ تم نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ وہ الجھ کر تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا۔ زرمین، اس کے لبوں پر کہتے ہی پراسرار مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ جی نہیں، تم زرمین نہیں، وہ مر چکی ہے۔ عبدالمنان فوراً ہی بول پڑا۔ تم نے بابا سے خود کہا تھا کہ ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ شاید میرے خرگوش کے کہنے اس لیے سن لیے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے بھرے گلابی ہونٹوں پر پیاری سی ہنسی دیکھ کر عبدالمنان کچھ ثانیوں تو دیوانے وار اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے بھی اور بھی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ ایک سحر تھا جو عبدالمنان اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ وہ خمار سا طاری کر رہی تھی اس پر، منہ میں الفاظ پھنسے ہوئے تھے، محسوس ہو رہے تھے۔ وہ لڑکی عبدالمنان پر اپنا سحر دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مزید قریب آئی تو عبدالمنان کی سانسیں تھمنے لگیں۔ اس حسین لڑکی نے اپنا ہاتھ عبدالمنان کے رخسار پر رکھا تو اس کے لمس سے عبدالمنان کے پورے جسم میں سنسنی برقی رو کی طرح پھیل گئی۔ آج رات، ابھی وہ محبت سے چور لہجے میں بول ہی رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مانی، کہاں ہو تم؟ شازمہ کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی عبدالمنان اس حسین لڑکی کے تلسم سے نکلا۔ اچھا، بعد میں ملتے ہیں۔ وہ حسین لڑکی فوراً ہی کھڑی ہو کر جانے لگی۔ میری بات تو سنو، ایک بار بچی سے تو مل لو، اس کے دل میں چوکیدار بابا نے خوف بٹھا دیا ہے۔ وہ عبدالمنان کا ہاتھ پکڑ کر بول ہی رہا تھا کہ شازمہ وہاں آن پہنچی۔ آپ کون؟ شازمہ نے اس حسین لڑکی کو دیکھتے ہی تجسس سے سوال کیا۔ اس لڑکی کا حسن اس قدر قیامت خیز تھا کہ شازمہ لڑکی ہونے کے باوجود اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ میں زرمین، اس دلبرا کے حسین ہونٹوں کی جنش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے کہ کیا زرمین وہ؟ شازمہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ پورا جسم خوف سے لرز اٹھا۔ وہ برق کی پھرتی سے عبدالمنان کی کمر کے پیچھے آ کر اس کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑ کر پھنسے پھنسے الفاظ ادا کرنے لگی۔ تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ شازمہ کو خود سے خوفزدہ ہوتا دیکھ کر، میں زرمین ہوں، کوئی چڑیل تھوڑی ہوں۔ وہ لبوں پر تبسم سجائے بے تکلف انداز میں گویا ہوئی۔ شازمہ نے مارے خوف اور دہشت کے اپنی دونوں آنکھیں زور سے میچ لیں۔ مانی، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی روشن پیشانی عبدالمنان کے کمر پر لگا کر بلک کر کہا، جسے سنتے ہی عبدالمنان نے اپنی پیشانی پر زور سے ہاتھ دے مارا، جبکہ شازمہ کی معصومیت دیکھ کر اس حسین لڑکی کے چہرے پر تبسم بکھر گئی تھی۔ اف بچی، کیوں میری ناک کٹوانے پر تلی رہتی ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ بچی، میں تمہیں بھلا کیوں مارنے لگی؟ کیا تم نے کچھ غلط کیا ہے؟ اس حسین لڑکی کا سوال عبدالمنان کا ذہن کھٹک گیا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔
پھر بھی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تم روح بدلتی ہو اور ساتھ ساتھ ہم ذات سے بھی باتیں کرتی ہو۔ ابھی شازمہ پھنسی پھنسی آواز میں عبد المنان کے پیچھے جھانکتے ہوئے سے بول ہی رہی تھی کہ عبد المنان فوراً بیچ میں کود پڑا۔ وہ روپ نہیں بدلتی، تمہیں وہم ہوا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی وہم نہیں ہوا تھا، وہ ڈٹ کر بولی۔ بچی، الفاظ استعمال کرتے وقت خاصا دھیان رکھا کرو، کیونکہ کبھی کبھار یہ الفاظ بڑی گہری چوٹ پہنچا جاتے ہیں۔ وہ شازمہ کو سخت لہجے میں گھورتے ہوئے بولی، مانو سے اشارتاً وارننگ دے رہی ہو۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ شازمہ اپنے پورے وجود کی ہمت جمع کر کے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ بچی، تم چپ رہو۔ عبد المنان اسے فوراً چپ کروانے لگا۔ زرمین، اس کی باتوں کا برا مت ماننا، اس کا ذہنی توازن تھوڑا خراب ہے۔ وہ شازمہ کی طرف سے معذرت طلب کرنے لگا۔ کیا؟ شازمہ اس کی بات سن کر بری طرح تپ رہی تھی۔ اپنا ڈر خوف بھول کر وہ عبد المنان کے روبرو آ کر تم اس کی خاطر مجھے پاگل بول رہے ہو؟ وہ بیچارہ دونوں کے بیچ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ دونوں سوتنوں کی طرح لڑنے پر آمادہ تھی۔ میں جا رہی ہوں عبد المنان، تم اپنی جنگلی بلی سنبھالو۔ وہ حسین لڑکی جاتے ہوئے بھی شازمہ کی مرچیں لگا کر گئی تھی۔ تم مجھے جنگلی بلی بول رہی ہو؟ کون سا خوف، کہاں کا خوف؟ اب تو شازمہ کمر پر ہاتھ رکھے میدان میں آ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ مانی، چھوڑو مجھے۔ عبد المنان نے شازمہ کو قابو کرنا مشکل پڑ رہا تھا۔ اس نے پیچھے سے شازمہ کو رکنے کی نیت سے جیسے ہی اپنے حصار میں لیا، شازمہ نے اس کے جسم کے سب سے نازک حصے پر گھٹنا دے مارا۔ وہ زوردار چیخ مارتا ہوا زمین پر آیا۔ میری نسلوں کی دشمن، کچھ تو خدا کا خوف کرو، درد سے تڑپتے ہوئے بولا۔ تم بجائے میری سائیڈ لینے کے اس جنی کی سائیڈ لے رہے تھے، اوپر سے گھٹیا انسان۔ اس کے سامنے نمبر بڑھانے کے چکر میں میرا ذہنی توازن خراب ہے، یہ تک بول دیا۔ تمہیں تو آج میں نے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے جب قریب آنے لگی تو عبد المنان فوراً بولا، کیا بچے کی جان لے کر چھوڑو گی آج؟ پلیز میری بچی، تھوڑا بریک لے لو۔ میں ابھی دوسرا حملہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس بیچارگی والا چہرہ دیکھ کر شازمہ کو ذرا ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، پر ہودار رہے گا۔ وہ نیچے کی جانب جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترس کھاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں میری ماں، بس 4 پر 5۔ عبد المنان دونوں ہاتھ جوڑے بیزاری سے بولا، اب اٹھاؤ تو صحیح۔ وہ پر امید نظروں سے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے، میں کیوں اٹھاؤں؟ اپنی زمین سے کہو۔ وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر کے اکڑ کر بولی۔ اس کے لہجے میں جلن کا عنصر کافی نمایاں تھا۔ حد ہے ویسے، کہاں تو تم اتنا ڈر رہی تھیں اور کہاں اس سے لڑنے کھڑی ہو گئیں۔ وہ کھڑے ہو کر اپنی پینٹ پر لگی مٹی جھاڑتے ہوئے تعجب سے بولا، تم مجھ سے بات مت کرو۔ وہ دانت پیستے ہوئے غرا کر بولی، ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں، تمہیں آنا ہو تو آ جانا۔ عبد المنان نے کہتے ہی تیزی سے دوڑ لگا دی۔ مانی، تم مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، رکو میرے لیے۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی۔ یار، کوئی ٹیکسی کیوں نہیں مل رہی؟ عبد المنان پریشان ہو کر گویا ہوا۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو بوڑھے بابا نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ میری جاب تو آج ٹاٹا بائے بائے ہو جانا ہے۔ اللہ، کب ملے گی ٹیکسی؟ وہ تو روتو سا چہرہ بنا کر مسلسل طوطے کی طرح نان اسٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ ابے یار، چپ ہو جا، رحم کھاؤ میرے کانوں پر۔ وہ جھنجھلا کر بولا تو شازمہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ کسی کو لفٹ چاہیے؟ اچانک سے کار آ کر ان دونوں کے پاس رکی۔ قاسم، تم؟ شازمہ سے دیکھتے ہی مسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ البتہ عبد المنان کا سر دیکھتے ہی پارا ہائی ہو گیا۔ نہیں چاہیے؟ عبد المنان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ کیوں نہیں چاہیے؟ 1 گھنٹے سے اس سنسان سڑک پر کھڑے ہیں، کوئی ٹیکسی نہیں مل کر دے رہی۔ اب اللہ اللہ کر کے ایک نیک شخص مدد کر رہا ہے تو تمہیں نہیں لینی؟ کیا کوئی نٹ ڈھیلا ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بھڑک کر بولی۔ نیک شخص؟ عبد المنان کی پیشانی پر چند بل نمودار ہو گئے۔ اس نے شازمہ کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ ہاں، بالکل نیک شخص، جو اس وقت ہماری مدد کر رہا ہے۔ شازمہ بھی خاصا جتاتے ہوئے بولی، مس شازمہ، آپ آ جائیں، اسے چھوڑیں، یہ خود ہی آ جائے گا۔ یہاں سنسان سڑک پر کھڑے ہونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ قاسم نے موقع پر چوکا لگانے کی پرزور کوشش کی۔ وہ عبد المنان کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس کی کار میں آ کر نہیں بیٹھے گا۔ تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے وہ یہیں کھڑی رہے۔ عبد المنان غرا کر 2 ٹوک انداز میں بولا۔ اب منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ۔ جوابی کارروائی میں قاسم اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورنے لگا۔ نہیں نہیں، رکو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ شازمہ کے کہتے ہی عبد المنان حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ البتہ قاسم یہ سنتے ہی خوشی خوشی کار سے اترا۔ تم مجھے چھوڑ کر اس کمینے کے ساتھ جاؤ گی؟ عبد المنان نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر تعجب سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟
سائڈ بدلنے کی اجازت صرف تمہیں ہی ہے۔ شازمہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے سائڈ نہیں بدلی، میں تمہیں بچا رہا ہوں بیوقوف لڑکی۔ غصے سے شازمہ کے بازو پکڑتا مضبوطی سے پکڑتا بولا، تم نے مجھے پھر بیوقوف کہا، اب تو میں 1 منٹ نہیں یہاں رکوں گی میں تمہارے پاس۔ وہ بری طرح جل کر بولی، اپنی پوری طاقت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، تم کہیں نہیں جا رہی ڈارلنگ۔ عبدالمنان اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا۔ اگلے لمحے وہ اس کے کشادہ سینے سے آ لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو کر ہمیں گھور رہے ہو، جاؤ۔ قاسم کار کا دروازہ کھولے کھڑا ہو گیا۔ عبدالمنان نے اسے حاکمانہ انداز میں کہا، تم ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ قاسم اسے شازمہ کے ساتھ زبردستی کرتا دیکھ کر غصے سے بھپر کر بولا، میری منگیتر ہے، جو دل چاہے کروں، تجھے کیا، تو اپنا راستہ ناپ۔ عبدالمنان نے سخت لہجے میں جوابی کارروائی کی، مانی چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ عبدالمنان نے مضبوطی سے اس کی نازک کمر کو ایک ہاتھ سے حصار میں جکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ نازک سی گڑیا مسلسل کوشش کر رہی تھی خود کو اس ستمگر سے آزاد کروانے کی، پر اس کی پکڑ کے آگے شازمہ کی ہر کوشش ناکام تھی۔ تمہاری منگیتر؟ قاسم بے یقینی سے بولا۔ ہاں میری منگیتر، اب جا یہاں سے۔ عبدالمنان غراتے ہوئے اعلانیہ بولا، میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ شازمہ کا پارا اب آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ قاسم پاؤں پٹکتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عبدالمنان نے مسکراتے ہوئے اپنی پکڑ ڈھیلی چھوڑ دی۔ اس بار شازمہ زخمی شیرنی کی طرح حملہ کرنے ہی لپکی، مگر عبدالمنان اس پر پکڑ ڈھیلی چھوڑتے ہی تیزی سے بھاگنے لگا۔ مانی کے بچے، بھاگ کہاں رہے ہو، ڈرپوک کہیں کے۔ شازمہ نے اپنی سینڈل اتار کر اس پر در پہ وار کیے تھے۔ وہ بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی کو تو ڈوچ کر گیا، جبکہ دوسری والی سینڈل بس منہ کا بوسہ لینے ہی لگی تھی کہ وہ براق کی تیزی سے نیچے کی جانب جھکا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، وہ دانت کھچاتے ہوئے بولی۔ پاس ہی موجود ایک بینچ پر منہ لٹکائے بیٹھ گئی۔ لو پہنو۔ عبدالمنان اس کی دونوں سینڈل قدموں میں رکھتے ہوئے بڑے پیار سے پہنانے لگا۔ تم زہر لگ رہے ہو مجھے، وہ غراتے ہوئے، تو تم مجھے کون سی شہد سی لگتی ہو، پہن لو ورنہ پاؤں میں کچھ چبھ جائے گا۔ وہ واقف تھا کہ ٹھیک ٹھاک تپا چکا ہے اس کی، اسی لیے اب محبت سے مرہم لگانے لگا۔ میں خود پہن لوں گی، دو مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ سے سینڈل لینے کی کوشش کرنے لگی۔ سوری، مجھے پتا ہے میں نے اپنی حد پار کی ہے، پر میں دونوں بار تمہیں ہی بچا رہا تھا۔ وہ سینڈل بڑے پیار سے پہناتے ہوئے گویا ہوا، مجھے کیسے، وہ لج کر بولی، پہلے سینڈل پہنا دوں۔ عبدالمنان جیسا شہزادہ جو خود کھڑے ہو کر پانی نہ پیتا ہو، وہ قدموں میں بیٹھ کر سینڈل پہنائے تو کیسے کوئی فدا نہ ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس لمحے سے سینڈل پہنانے میں مگن تھا۔ سارا غصہ، خفگی مانو اس سے چھو منتر ہو گئی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اس کے حسین چہرے کو تکنے لگی۔ بس اس لمحے شازمہ کو لگا کہ وہ دل پوری طرح آج ہار بیٹھی ہے اس بگڑے ہوئے نواب پر۔ چلے، وہ سینڈل پہنا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ وہ آئیبرو جھکا کر بولا۔ بھاگ کر شادی کرنے۔ وہ چہرے کے مقابل جھکا شوخی سے بولا۔ کچھ بھی، بس فالتو۔ وہ لاپرواہی سے منہ چڑھا کر کیوں ہم بھاگ کر شادی نہیں کر سکتے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ اوہ! شازمہ نے اس کی شرارت بھری نظریں پڑتے ہی زور سے اپنا سر اس کے پیشانے سے ٹکرا دیا، جس پر وہ سر مسلتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا۔ جب دیکھو مجھ ننھی سے جان پر تشدد کرتی رہتی ہو، جس قسم سے زہر لگنے لگی ہو۔ وہ دانت کھچکچاتے ہوئے منہ میں بولا، ہائے شکریہ، بڑی محنت کی اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولی، بوڑھے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری صحبت کا بہت غلط اثر ہو رہا ہے تم پر۔ شازمہ کو آنکھ مار کر بات کرنا عبدالمنان کو شاکڈ کر گیا تھا، جس پر وہ اپنا دل تھام کر ایک قدم اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، جبکہ شازمہ کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ تو اب بتاؤ، کیسے بچا رہے تھے تم مجھے؟ وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے بس اسٹاپ کی جانب جا رہے تھے۔ پہلے ایک سوال کا جواب دو، پوچھو، کیا تمہیں بھی اس کی جانب کوئی کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے؟ عبدالمنان تجسس سے پوچھنے لگا۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، کسی کو بھی ہوگا۔ کیا تم مجھ سے اس کے قصیدے سننے کے لیے اس طرح کے سوال کر رہے ہو؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر تیزی سے اس کے آگے آ کر راستہ روکتے ہوئے بولی، نہیں، اف، تم لڑکیاں اتنی جلن تڑن ٹائپ کیوں ہوتی ہو؟ وہ اپنا سر پکڑ کر جھنجھلا کر گویا ہوا، کون جل رہا ہے؟ تمہاری اس جنی سے جلے میری سینڈل۔ آوارہ لٹ جو چہرے پر آ گئی تھی، اس پر منہ سے پھونک مار کر اڑاتے ہوئے اترا کر بولی، سینڈل نہیں جوتی ہوتا ہے، کیوں بیچارے محاورے کی ٹانگ توڑ رہی ہو؟
وہ سر پر ہلکے سے دھپ لگا کر بولا، مجھے آتا ہے، وہ تو میں نے سینڈل پہن رکھی تھی اسی لیے کہا تاکہ ریل والی فیلنگ آئے۔ وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے غلطی کور کرنے لگی، جس پر وہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے آگے چل دیا۔ اچھا اب تو بتا دو، پہلے بھاگو اس سے پہلے کہ یہ بس نکلے۔ کیا؟ ابھی وہ بس کی جانب موڑ کر دیکھتی ہے تو عبدالمنان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بس کی جانب دوڑ لگا دی۔ شکر، دونوں بھاگتے ہوئے بس میں چڑھتے تھے۔ اللہ، وہ بیٹھ کر ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے بولی۔ رات کے سبب پوری بس میں صرف 3-4 پیسنجر ہی نظر آ رہے تھے۔ عبدالمنان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب تو بتا دو، وہ منتی انداز میں بولی۔ تمہیں واقعی سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ تمہیں دھمکی دے رہی تھی۔ عبدالمنان کے کہتے ہی وہ بھولا سا چہرہ بنا کر نفی کرنے لگی۔ تو کیا؟ میں کون سا اس کی دھمکی سے ڈرتی ہوں؟ وہ بھرم سے اکڑ کر بولی تو عبدالمنان اپنے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ ہاں جی بالکل، تم کہاں ڈرتی؟ وہ طنزیہ بولی تو جواباً شاذمہ گھورنے لگی۔ اور دوسری بار ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ شاذمہ نے لاپرواہی سے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا کر کہا، چھوڑو، میں جانتی ہوں تم نے کیوں نہیں جانے دیا۔ شکر، اتنی عقل تو ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے طنز کرنے لگا، جس پر وہ بجائے جوابی کارروائی کرنے کے اس کی بات مکمل اگنور کر کے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ بوڑھے بابا نے مجھے جاب سے نکال دینا ہے، وہ روتو سا چہرہ بنا کر بولی۔ تو کس نے کہا تھا میرے ساتھ آنے کے لیے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ ضروری تھا؟ وہ اپنا سر اٹھا کر خاصا زور دے کر گویا ہوئی۔ کوئی ضروری نہیں تھا، سب پتہ ہے مجھے۔ تمہیں ڈر تھا کہ کہیں میں زمین سے نہ پٹ جاؤں، وہ اترا کر بولا۔ مجھے کیوں ڈر لگنے لگا؟ تمہاری زندگی ہے، تم چاہے زمین سے پٹ کر اسے خراب کرو یا یسرا سے، مجھے کیا؟ وہ بیزاری سے کندھے اچکا کر کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ کریکٹر لیس ٹھرکی وہ منہ میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے آواز آ رہی شاذمہ؟ وہ شاذمہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ تو کیا کروں؟ شاذمہ نے ڈرنے کے بجائے الٹا چڑھائی کر دی تو وہ تھوک نکلنے لگا۔ نہیں، بس بتا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی بھیگی بلی بن کر جھکے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ ٹھنڈی ہوا چہرے پر لگتے ہی اسے نیند آنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ ادھر آرام سے سر رکھ لو، وہ بیٹھ کر سو رہی تھی۔ ہر بار نیند کا گہرا جھونکا آتا، اس کا سر لٹک جاتا اور آنکھیں کھل جاتی۔ عبدالمنان نے بڑے پیار سے آفر دی تو اس نے فوراً قبول کرتے ہوئے اسے کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ شاذمہ پورے راستے بے فکر ہو کر سوتے ہوئے آئی اور عبدالمنان یوں دیوانوں کی طرح پورے راستے سے تکتے ہوئے آیا۔ باقی کی ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔